अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा इमरान। ज़रा इस मसरूफ़ तरीन शहर को देखिए। ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। वही इस्तांबुल जो कभी कुल्सुम दुनिया हुआ करता था। ये शहर कभी कदीम रूमी और बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। हम आपको बताते हैं कि इस शहर को फ़तह करने में कई बादशाहों ने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की। यहाँ तक कि ताकतवर उस्मानिया सुल्तान बायज़ीद यल्दनत दुनिया को फ़तह करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन अमीर तैमूर के अचानक सल्तनत उस्मानिया पर हमले ने इन्हें मुहासा उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किससे मालूम था कि इस शहर की फ़तह इस सुल्तान के हाथों होगी जिसकी उम्र बामुश्किल अभी 20 साल की थी। वही सुल्तान जिन्हें मैं और आप सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह उस वक्त एदिन शहर में थे जब इन्हें अपने वालिद सुल्तान मुराद की वफ़ात की खबर मिली। वो फ़ौरन एक अरबी घोड़े पर सवार हुए और कहा, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे साथ आएँ। उन्होंने दर्रे दानियाल को अबूर किया और फिर अदन्ना पहुँचे। तख्त नशीनी के वक्त यानीचरी की खुशनुदी हासिल करने के लिए इन्होंने इनामात तकसीम किए। जी हाँ नाज़रीन, इसके बाद सुल्तान को यानीचरी में भी इन्हें अपनी अहमियत का एहसास हो गया। सुल्तान को सल्तनत को हाथ लेने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये सोच लिया था कि वो कुल्सुम दुनिया को फ़तह करके रहेंगे। इसके फ़ौरन बाद उन्होंने एचे की बगावतों को ख़त्म किया। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने अमीर कुर्मानिया से सुलह की और उसकी बेटी से निकाह किया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 3 साल के बाद मनियाडे से भी सुलह कर ली, जिसकी वजह से शुमाली यूरोप से भी कोई ख़तरा ना रहा। फिर सुल्तान ने एक फ़ौज मोरिया भेज दी ताकि शहंशाह के भाई जो वहाँ से हुकूमत कर रहे हैं कुल्सुम दुनिया की मदद करने से रोक दिया जाए। इन तमाम एहतियाती तदबीरों से फारिग होकर सुल्तान ने अबनाए फ़ोरस की यूरोपी साहिल और कुल्सुम दुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक ज़बरदस्त किला तैयार किया। कुल्सुमदीन ने इस किले की तामीर में एहतजाज किया, लेकिन सब बेसूद। कुल्सुमदीन समझ चुका था कि ये सारी तैयारियां किले के ऊपर हमले के लिए हो रही हैं। कुल्सुमदीन बहुत ही परेशान था। चुनांचे ये किला 826 हिजरी मुताबिक 1452 ईस्वी मौसम सरवर से पहले तैयार हो चुका था। अबनाए फ़ोरस अब तमाम तर तुर्कों के कब्ज़े में था। कोई बहरी जहाज़ बग़ैर तुर्कों की इजाज़त इसे अबूर नहीं कर सकते थे। इस किले की तामीर के बाद सुल्तान मोहम्मद जंग दूसरी तैयारियों में मसरूफ़ हुए, लेकिन कुल्सुम दुनिया की फ़तह के लिए मुफ्त सिपाही काफ़ी न थे, क्योंकि ये शहर मुसल्लस नुमा था जिसके 2 हिस्से पानी में घिरे हुए थे। बहरी फ़ौजी जहाज़ सिर्फ तीसरे हिस्से से हमला कर सकती थी जो मगरिब की जानिब वाक़ था, लेकिन इसकी हिफाजत एक के बाद दिगरे 3 ज़बरदस्त दीवारें कर रही थीं जो तोपों की एजाज से कबल हर तरह के हमले से महफूज समझी जाती थी। तरफ 2 दीवारें बहुत मोटी थीं, इन पर 170 फीट फासले से मजबूत बुर्ज बने हुए थे। इन दीवारों के दरमियान 60 फीट का फासला था। जी हाँ नाज़रीन, ये दीवारें 5वीं सदी ईस्वी में शहंशाह थेओडोसियस सानिया ने तामीर कराई थीं और अब तक 21 महासरों में कुल्सुम दुनिया को दुश्मनों से महफूज रखी हुई हैं। दुनिया को फ़तह करने के लिए ज़रूरी था कि इन दीवारों पर बड़ी कामयाबी के साथ गोला बरसाया जाए। कुछ अरसे तुर्कों और ईसाइयों ने जंग में तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने पुरानी तोपों को नाकाबिले करार कर दिया था और निहायत अजीम व शान नई तोपें बनवाईं जो कि अपनी ताकत और जसामत के लिहाज से बेनज़ीर थीं। एक उर्मान नामी ईसाई इंजीनियर जो कि हंगरी का रहने वाला था और बाज़ंतीनी की मुलाजमत से अलग होकर ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की खिदमत में चला आया, जिसने निहायत ज़बरदस्त तोपें बनाईं जिसकी सनी तोपों का गोले का कद 2.5 फीट था। इसके अलावा इसने और भी तोपें बनाई जो निस्बतन छोटी थीं लेकिन ज़्यादा तेज़ी के साथ गोला बरसाती थीं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुल्सुम दुनिया के मुहासरे के लिए 180 जहाज़ों का बेड़ा तैयार करवाया और यहाँ कुल्सुमदीन ने भी अपने बचाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर रखी थी। इसने शहर की दीवारों पर मरम्मत कराई, जो कुछ रसद मुमकिन थी अपने पास ज़ख़ीरा कर ली। इसने मगरिब के यूरोप के फरमारवाओं से
بھی مدد کی درخواست کی اور مشہور جان جسٹینیانی اپنی مشہور 2 جنگی جہاز اور منتخب بہادر سپاہی کے ساتھ شروع ہونے سے پہلے یہاں پہنچے۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ اس شخص نے ایسی جاں بازی اور استقلال کا ثبوت دیا کہ سلطان محمد فاتح نے حسرت سے کہا، کاش یہ شخص میری فوجی سرداروں میں سے ہوتا۔ 26 ربیع الاول ہجری 857 بمطابق 6 اپریل 1453 ہجری کو کلثوم دنیا کا محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرہ یونانیوں نے غیر موافق شجاعت استقلال کا ثبوت دیا، جس سے یونانی کی فوجی عمارت خاص طور پر نمایاں تھی۔ بڑی فوج کا ابھی تک معمولی اثر بھی نہ ہونے پایا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آئی۔ وہ دراصل کچھ یوں کہ یونانی اور 4 جنوبی بحری جہاز اہل کلثوم کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ جب یہ جہاز بحر معمورہ کو عبور کرنے کے بعد ابنائے باسفورس میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ 140 کشتیاں ان کے راستے میں حائل ہیں۔ اس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے تو ترک بیڑے نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن یہ جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں اونچے اور طاقتور تھے، اس لیے عثمانی کشتیوں پر انہوں نے پتھراؤ اور آگ برسانا شروع کر دیا، جس سے ان میں انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ منظر سلطان محمد فاتح ساحل پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترک بیڑا اس وقت منتشر ہو گیا۔ جہازوں کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔ جنگی جہازوں کی اخلاقی اثر محاصرین پر اچھا پڑا۔ ان میں جرأت اور استقلال کی ایک نئی روح، مگر یہ روح کافی نہ تھی۔ جنوبی رسد کے بعد کوئی دوسری رسد باہر سے کلثوم دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد دوسری طرف سلطان محمد فاتح نے اپنی پہلی بڑی شکست کے بعد محاصرے کے لیے ایک اور زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے سامنے مشکل سے ہی ٹھہر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی کشتیوں کی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینی چاہی۔ سمندر کے اس راستے سے یہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی صورتحال کی جو کہ ان کی ذہانت عزم استقلال کی ایک مثال ہے۔ کہ ناظرین، بندرگاہ کلثوم دنیا درمیان کے بیچ 5 میل کا فاصلہ تھا۔ جیسا کہ محمد فاتح نے درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی، ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا اور پھر ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچوا دی گئیں۔ بندرگاہ کا یہ حصہ پہلے محفوظ تھا۔ جی ہاں، ترک کشتیوں کے پہنچنے کے بعد اب یہ حصہ بھی خطرے کے زد میں آ گیا۔ کلثوم الدین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے پر متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں دوسری سمتوں پر برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو کہ 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، ہنوز بالآخر کوئی اثر نہ ہوا۔ مگر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 جگہ شکاف نمودار ہوئے اور سلطان کو اپنے آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہوا۔ چنانچہ 15 جمادی الاول 857 ہجری 23 مئی 1453 ہجری کو سلطان نے کلثوم الدین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دیں تو عوام اور جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن کلثوم الدین نے انہیں منظور نہ کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے فوج میں اعلان کر دیا کہ ہم 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ کریں گے۔ چنانچہ 20 جمادی الاول 857 ہجری کے بمطابق 1453 ہجری کے رات اور پھر فریض نماز فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ جی ہاں، حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور جو کہ دروازہ سینٹ روماس کے قریب ہو رہا تھا۔ وہاں کی دیوار ترک گولہ باری سے بہت ہی مضرور ہو چکی تھی
کہ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہیں تھی، لیکن دوپہر ہونے سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ کلثوم الدین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت، لیکن سلطان محمد فاتح عظمت اور استقلال کا مجسمہ تھے۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے بددل نہ ہوئے اور اب سلطان ینیچری دستوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ جی ہاں، یونانی اس وقت بہت ہی خستہ حالت ہو چکے تھے اور ان میں اب تازہ حملے کی طاقت نہ تھی، جیسا کہ اس موقع میں سلطان محمد فاتح اپنی پوری طاقت کے ساتھ، یعنی جو کہ اس جنگ میں شریک تھا، بری طرح زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد جسٹنیانی اس شہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے یہاں سے جانے کے بعد عیسائیوں میں کمزوری نظر آنے لگی اور کلثوم الدین نے موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ جی ہاں، ینیچری کا حملہ ایسا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 سپاہیوں کے ہمراہ دیوار پر چڑھا۔ آغا حسن اور اس کے 18 سپاہی موقع پر ہی شہید ہو گئے اور باقی کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ہی ترک دستے نے یکے بعد دیگرے وہاں جا کر پہنچ گئے اور یونانیوں کے لیے اب کوئی زمین باقی نہ رہی۔ شہنشاہ قلوس پھر شہنشاہ دنیا نے اپنی پوشاک اتار کر پھینک دی۔ ترک فوج کے برستے ہوئے طوفان میں ایک جانباز سپاہی کی طرح لڑتے ہوئے مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر کلثوم دنیا عثمانیوں کے سپاہیوں کے دستے سے بھر گیا۔ کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزرائے اور امرائے سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچے اور پھر اس عالی شان معبد میں داخل ہوئے، جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے مؤذن کو حکم دیا اور یوں اس چرچ میں اذان دی گئی اور پھر فتح کے دوسرے روز ہی محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب سلطان نے کلثوم دنیا کے شہنشاہ کے ویران اور اجڑے ہوئے محل کو دیکھا، بے ساختہ ان کی زبان پر فردوسی کے یہ شعر آ گئے: قیصر روم مکڑی نے جالا تان لیا ہے، گنبد افراسیاب میں الو بول رہے ہیں۔ دنیا کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح تقریباً 30 سال تک زندہ رہے۔ ان کی وفات 1957 عیسوی کو 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ سلطان محمد فاتح کو کلثوم دنیا میں